Introducing Economic War with me, Muhammad Ali. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پروگرام اکنامک وار اینڈ ریولیوشن. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ پروگرام اس لیے منتخب کیا ہے کہ پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر کی سچویشن سے گزر رہا ہے، اور جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ایک سیاسی بحران. اس سیاسی بحران کی وجہ سے جو سب سے بیڈ امپیکٹ ہے، وہ بیڈ امپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک معاشی بحران کا سامنا ہو چکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکنامک وار اینڈ ریولیوشن. ہمیں اپنے یوتھ کو، تو پاکستان کی ایک لاکھ یوتھ ہے اور سارا پوٹینشل ہونے کے باوجود وہ اب تک اس منزل کو نہیں چھو سکی ہے. اس کی وجوہات ہماری پالیسیز ہیں. وہ پالیسیز جو لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور جو ٹریڈ کو زندہ رکھتی ہیں. پاکستان K2 کی پہاڑیوں سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک، اور گوادر وہ لارجسٹ ڈیپ ڈرافٹ ہے جو دنیا کی اکانومی کے اندر ایک پاور رکھتا ہے، اور وہ کوریڈور ہے جسے ہم سی پیک کہتے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جتنی چیزیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں آج تک میری یوتھ کو صحیح نہیں پتا. پاکستان کے ان مقامات کے اوپر ہمیں ٹورسٹ اسپاٹس بنانے، ریزورٹس بنانے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر، اور میں پاکستان کے ان بلڈر سے، خاص طور پر کراچی اور لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، جہاں جہاں یہ سوسائٹیز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسپاٹ لے کے آئیں. اور اس سلسلے میں ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ اسلام آباد از اے گیٹ وے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو پوری دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو میں بات کرتا ہوں وہ گیٹ وے ہے. وہ گیٹ وے اس لیے ہے کہ ہم تقریباً اس وقت ہاف پاپولیشن کو کور کر رہے ہیں، جس میں رشیا، پاکستان، چائنا، تقریباً اگر دنیا کی 7 سے 8 ارب کی آبادی ہے، اس کو تقریباً ہاف پاپولیشن کو پاکستان جو ہے نا، ایران، چائنا، افغانستان اور CIS کنٹری آلسو. تو اسلام آباد کے اندر ابھی ایک ڈرائی پورٹ بھی بن رہا ہے جو ایشیا کا لارجسٹ ڈرائی پورٹ بننے جا رہا ہے. تو پاکستان گیٹ وے ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو جو اب تک اپنی منزل نہیں پا سکا، وہ کیوں نہیں پا سکا؟ کہ اس کے پاس وہ اسٹرانگ پالیسی نہیں تھی ٹریڈ کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکنامک وار اینڈ ریولیوشن. میری یوتھ جو پاکستان کا مستقبل ہے، میری یوتھ جو اب تک ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود مس ڈائریکٹ ہو رہی ہے، تو اس اندھیرے سے باہر نکلنے کے لیے میں 5 پروونسز انٹر لنکنگ پروگرام لے کے آ رہا ہوں، جس پہ پراپرٹی، ٹریڈ، ٹورزم، ٹرانسپورٹیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور خاص طور پر ماڈرن ایگریکلچر اور انرجی سیکٹر کے اوپر. دیکھیں ہمارے پاس ونڈ کوریڈور ہے، ہمارے پاس سورج فیسلٹیز ہے، ہمارے پاس تمام وہ چیزیں موجود ہے جو ہم الٹرنیٹیو انرجی کے اوپر کام کر سکتے ہیں. بلکہ ہم سیڈ سے بھی بایو فیول کے راستے فیول انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو جو گھر میں بیٹھے ہیں اور ٹک ٹاک میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اس ٹیلنٹ کے پاس بہت کچھ سوچنے کے لیے موجود ہے، لیکن ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پاکستان کے ٹیلنٹ کو، پاکستان کے یوتھ کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم دینے کی تیاری کر رہا ہوں، اور پاکستان کے اس یوتھ کو انٹرنیشنلی جو یوتھ پروگرام ہے ان سے انٹیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنے یوتھ کو باہر لے کے جائیں گے، ان کو پتہ لگے اور وہ دنیا کو بتا سکے کہ پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے. پاکستان کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے بیسٹ ویدر کنڈیشنز. دیکھیں جب آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، آپ کی پالیسیز کلیئر ہوتے ہیں، دین یو آر ایبل ٹو گیٹ دی گولز. تو گولز کے لیے ہمیں لازمی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا فیوچر ہے، وہ اس کی یوتھ ہے. اور وہ یوتھ جو اب تک سو رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا
اس لیے کہ ہم کو ایک نئے ایجنڈے کے اندر پھنسا دیا جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں اور پاکستان کے لیے آپ کو فائٹ کرنی ہے. دیکھیں پاکستان میں فائٹ کرنے کا مقصد یہ جو میں وار کہتا ہوں نا, اکنامک وار اینڈ ریولیوشن, ہمیں اپنی ٹریڈ کے ذریعے انقلاب لے کے آنا ہے. ٹریڈ کے ذریعے انقلاب لانے کے لیے آپ کو اپنی پوٹینشل کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی ساری انرجی کو اپنی ٹریڈ کے اوپر لے کے آنا ہے. اور انشاءاللہ ہم ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے آپ کو اپنے کیریئر کو, اپنی چوائس اوور یور کیریئر بیفور از ٹو لیٹ. پاکستانیوں کو تو ٹو لیٹ کر دیا ہے, لیکن آپ پریشان نہ ہوں. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں ایک سیمینار کروں گا جو OIC کے پلیٹ فارم پہ ہوگا, اور خاص طور پر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کراچی پاکستان کی شہرگ ہے. پاکستان کی شہرگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تمام انڈسٹریز موجود ہیں, اور میں تمام چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو, پورے پاکستان کے چیمبر آف کامرس کو ایک پروگرام, انٹر لنکنگ پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے اضلاع ہیں اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو انٹر لنک کر کے ہم ہر سال پاکستان کے اندر ایک پروگرام, ایک سیمینارز, ایک ایگزیبیشنز کا سلسلہ شروع کریں گے. اور میں بھی پاسبل کہ ہم اس کو ایک NGO کے اوپر لے کے جائیں. نہیں, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے, ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر سے اس کو اچیو کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسیز کا لانگ ٹرم پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی پالیسی ترتیب دیں جس کے راستے 5 ایئرز, 2 ایئرز, 3 ایئرز, 10 ایئرز پروگرام ہونا چاہیے. اور SMEs کو پروموٹ کرنے کا وقت ہے. SME وہ چیز ہوتی ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, کہ جب آپ اپنی ینگ انٹرپرینیور کو وہ پالیسی دیں گے کہ بیٹا آپ نے اس ڈائریکشن کے اوپر کام کرنا ہے, چاہے وہ ٹریڈ کا ہو, وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ہو, ٹوریزم کا ہو, وہ ٹریڈ کا ہو, انرجی سیکٹر کا, ماڈرن ایگریکلچر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بیسٹ ایریگیشن سسٹم پاکستان کو دیا ہے. ایگریکلچر از اور سیکنڈ ڈیفینس لائن. تو ماڈرن ایگریکلچر کے ذریعے ہم اپنی تمام کراپس کو, اپنے فروٹس کو, اپنے پلس کو, اپنی تمام چیزوں کو ایسے بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم پروسیسنگ یونٹ کے ذریعے, بہت سارے دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں کہ 2-3 کراپ, 2-3 ان کے پاس چیزیں ہیں, وہ اس کو اتنا یوٹیلائز کر لیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ابھی ہمیں اپنے شپنگ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے. پاکستان اپنی جو سی ٹرانسپورٹ ہے, سی ٹرانسپورٹ کو ڈیولپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان اپنے جو ایئر کارگو کے حوالے سے چیزیں ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور کاٹیج انڈسٹری میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ بلڈر بھی سن لیں اور سارے لوگ سن لیں کہ جب ایک چھوٹی انڈسٹری ڈیولپ ہوگی تو ایک گھر مستحکم ہوگا. تو پاکستان کے اندر سے غربت اس وقت ختم ہو سکتی ہے کہ جب چھوٹے گھرانے خوشحال ہوں گے. چھوٹے گھرانے اس وقت خوشحال ہوں گے جب آپ کاٹیج انڈسٹری کو فوکس کریں گے. تو پاکستان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن پالیسیز نہ ہونے کی وجوہات کی وجہ سے پاکستان ڈپریس ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ چوائس اوور یور کیریئر. سو لیٹس ورک ٹوگیدر, گو گرین پاکستان کی طرف ہم نے جانا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو کھڑا کرنا ہے. ہمیں کوئی سیاسی ایسا ایجنڈا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں چاہیے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر میں تمام انڈسٹریز کو, پاکستان کے تمام ان لوگوں کو, اور خاص طور پر فائنینشیل سیکٹر کے اندر, بینکنگ سیکٹر کے اندر, پلیز ہمیں سمجھے, ہمیں موقع دے. تو ہم ایک یوتھ کا ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ ایوری ایئر ہم پاکستان کے 1000, 2000, 3000, 5000 بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے تیار کر لیں گے. یہی وقت ہے. اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا اور اس ٹیلنٹ کو نہیں یوٹیلائز کیا تو آپ بلیو کریں پھر پاکستان کا مستقبل نہیں. پاکستان کا فیوچر, پاکستان کا مستقبل اس کا یوتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میرا جو پروگرام ہوگا, میں آپ کو پروگرام بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ پروگرام وہ پروگرام نہیں ہے کہ جی
آپ نے کہہ دیا اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. میں ڈیٹ دوں گا آپ کو OIC کے پلیٹ فارم کی, ایکسپو سینٹر کی, اور میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, پشاور, گوادر, سیالکوٹ, جتنے ہمارے مین سٹیز ہیں اور جتنے ہمارے اضلاع ہیں, میں ان کے یوتھ کو, آپ کو ایک فارم ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس فارم کے ذریعے, اس ای میل کے ذریعے, اس واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور آپ اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد اب پاکستان کو اس مقام پر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو اصل پاکستان کا مقام تھا. سو ورک ٹوگیدر. پاکستان زندہ باد.